حامدا ومسلما مع بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، اگر نمازی بھول کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور اسے حالت قیام میں یاد آ جائے کہ میں 5ویں رکعت میں کھڑا ہوں، تو کیا اسی وقت بیٹھ جائے یا باقی رکعت ادا کر کے بیٹھے، یا پھر سلام پھیرے؟ جیسا کہ بعض لوگوں کا موقف تو معلوم ہے کہ جیسے ہی یاد آ جائے فوراً حالت تشہد میں واپس آ جائے، خواہ کسی حالت میں ہو۔ براہ کرم صحیح رہنمائی فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ ماشاءاللہ بھائی کا بہت عمدہ اور بہترین سوال ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اس میں 5 رکعت پڑھا دی، تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا؟ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سہو کے سجدے کیے۔ صحیح بخاری کتاب سہو باب اذا صلی خمسا، حدیث نمبر 1226۔ صحیح مسلم کتاب المساجد مواضع الصلاۃ باب السہو فی الصلاۃ 572۔ ابو داؤد 1019۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں رقم تراج ہیں کہ اس حدیث میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور سلف و خلف رحمہ اللہ کے مذہب کی دلیل ہے کہ جس آدمی نے اپنی نماز میں بھول کر 1 رکعت زائد کر دی، اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اہل کوفہ نے کہا جب بھول کر 1 رکعت زائد کر دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور اس پر نماز کا اعادہ لازم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مزید کہا اگر 4تھی رکعت میں تشہد بیٹھا پھر 5ویں زائد کر دی تو ساتھ 6ٹھی رکعت ملا کر انہیں جفت کر دے، ملا دے، اور یہ 2 رکعت نفل ہو جائیں گی اس پر بنا کرتے ہوئے، اس لیے کہ سلام واجب نہیں اور ہر اس عمل کے ساتھ نماز سے نکل سکتا ہے جو نماز کے منافی ہو، اور 1 رکعت اکیلی نماز نہیں ہوتی، اور اگر 4تھی رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بقدر تشہد بیٹھنا واجب ہے جس کی ادائیگی اس نے نہیں کی، یہاں تک کہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن مذکورہ بالا حدیث جو ذکر کی گئی ہے ان تمام باتوں کو رد کرتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں رکعت سے نہ واپس پلٹے اور نہ ساتھ 1 اور رکعت ملا کر اسے جفت کیا۔ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 55 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم نے اس باب میں اختلاف کیا ہے۔ اس حدیث کے ظاہری معنی کے مطابق محدثین کی ایک جماعت کا قول ہے، جن میں سے علقامہ، حسن بصری، عطا، نخعی، زہری، مالک، اوزاعی، شافعی، احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ میں ہیں۔ سفیان ثوری نے کہا اگر نمازی 4تھی رکعت میں نہیں بیٹھا تو مجھے زیادہ پسند ہے کہ وہ ادا کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اگر 4تھی رکعت میں بقدر تشہد نہیں بیٹھا اور 5ویں کا سجدہ کر لیا تو اس کی نماز فاسد ہے، اس پر لازم ہے کہ نماز نئے سرے سے ادا کرے، اور اگر 4تھی رکعت میں بقدر تشہد بیٹھا ہے تو اس کی نماز ظہر مکمل ہو گئی اور 5ویں رکعت نفل ہے،
اور وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لے، پھر تشہد بیٹھے اور سلام پھیر دے اور سہو کے 2 سجدہ کر لے تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت کی پیروی اولا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی سند اتنی عمدہ ہے کہ اہل کوفہ کے ہاں اس سے زیادہ کوئی عمدہ سند نہیں۔ جو شخص ظاہر حدیث کی طرف گیا ہے تو وہ 2 صورتوں میں سے ایک صورت لازمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رکعت میں تشہد کیا یا نہیں کیا۔ اگر آپ نے چوتھی رکعت میں تشہد نہیں کیا تو آپ نے نماز نئے سرے سے ادا نہیں کی، بلکہ اس نماز کو شمار کیا اور سہو کے 2 سجدے کیے۔ ہر 2 صورتوں میں اہل کوفہ کی بات میں فساد و خرابی داخل ہو جاتی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے بہت ساری کتابیں دیکھیں، مثلا تحفۃ الاخوجی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 425 426، نیل الاوتار ابواب سجود سہود صفحہ نمبر 569۔ تو مذکورہ جو ذکر کی گئی ہیں، جو چیز بیان کی گئی ہے، بالا توجیہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بھول کر 4 رکعت والی نماز میں 5ویں کا اضافہ کر بیٹھے تو وہ سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز درست ہوگی، اضافہ کا موقف بلا دلیل ہے۔ امید ہے اسی طریقے سے آپ کی سمجھ میں امید ہے آپ کی سمجھ میں آپ کا سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔